تو میں نے نا فل بدی بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ جب مجھے بھی مار پڑے گی نا جی تو پھر مجھے بھی آ جائے گا سب کچھ۔ لیکن آپ بذات خود کس خطیب کو پسند کرتے ہیں یا کس کو سنتے ہیں؟ وہ ایک نعت پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی یا کہیں پہ تقریر کرنے کی بھاری فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا کیا فیس لینا خطابت کی یا نعت وغیرہ پڑھنے کی کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ فیس وکلاء کی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، بالکل سکولوں کی ہوتی ہے۔ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے وہ بتانا چاہیے سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی۔ جو ہمارے نوجوان فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدرسے سے یا وہ طالب علمی کے دور میں ہوتے ہیں، تو جو لوگ خطابت کا یا تقریر کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے یا کن خطباء کو سننا چاہیے کہ ان کے اندر جو خطابت ہے اس کا ایک ملکہ پیدا ہو سکے؟ موقع کی مناسبت سے لوگوں کی توجہ بھی۔ ایک شعر بھی ہے نا، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، اس طریقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا اور وہ ماحول مجھے بڑا پسند آیا، تو اس یعنی پہلی نگاہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بچے میں نے دیکھے تو میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی ان جیسا بننا چاہیے، میں بھی حفظ کروں گا۔ تو جیسے کہتے ہیں، جیسے عام مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے اللہ کا فضل اور میری ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ تو میں نے ایک دن آ کے نا جی بستہ پھینک دیا، کتابیں پھینک دی، میں کہا میں نے سکول جانا ہی نہیں اور حفظ کی۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میری دستار بندی شیخ العرب والعجم مناظر اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان کاشف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوان میڈیا۔ ناظرین مکرم، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اور اشاعت کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے تصنیف اور تدریس کا طریقہ ہے یا دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا طریقہ اور میڈیم وہ تقریر کا فن ہے، وہ فن خطابت ہے، لیکن ایک خاص انداز ہے جس کو شعری بیان کہا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ جو شعری بیان ہے، میٹھے انداز میں گفتگو کرنا، میٹھا لب و لہجہ اختیار کرنا، یہ عام طور پر دیگر صنف کے مقابلے میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مملکت خداداد پاکستان میں بہت سارے خطباء حضرات موجود ہیں، لیکن آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں انہوں نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے اور وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میری مراد ہے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ آئیے ان کی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیوان میڈیا کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ حضرت سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ خطابت کی دنیا میں کیسے آئے؟ کیا یہ آپ کے اندر خداداد صلاحیت تھی یا بچپن سے آپ کو اس چیز کا شوق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی کاشف صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو خطابت ہے یہ خداداد صلاحیت ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک کسبی طریقہ ہے، ایک وہبی چیز ہے۔ میں جس کو اصل خطابت سمجھتا ہوں وہ وہبی خطابت ہے۔ صحیح۔ خداداد صلاحیت بہت سارے لوگوں میں ہے، لیکن میں جو اس فیلڈ میں آیا تو یہ سے کہ میں اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس معاملے میں قبول فرمایا۔ ٹھیک۔ نہ تو میں کوئی اتنی بڑی علمی سطح کا آدمی تھا اور نہ ہی میں کوئی خاندانی علماء میں سے تھا کہ میرا کوئی والد عالم ہو یا خطیب ہو یا کسی مسجد کا امام ہو یا میرا دادا ہو۔ تو میں ایک پسماندہ علاقہ سے اور ایک غریب خاندان کا فرد ہوں۔ میرا شوق اس لیے بنا کہ میرے بھائی کی شادی تھی
میں بارات کے ساتھ آیا. صحیح. میری عمر ہوگی اس تقریباً کوئی 9-10 سال. جب میں وہاں آیا تو بالکل جہاں بارات آئی نا اس کے ساتھ ایک مسجد تھی اور مسجد میں کلاس لگی ہوئی تھی حفظ کی. صحیح. تو میں نے دیکھا اور وہ ماحول مجھے بڑا پسند آیا. تو اس یعنی پہلی نگاہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بچے میں نے دیکھے اچھا. تو میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی ان جیسا بننا چاہیے, میں بھی حفظ کروں گا. اچھا. لیکن جب میں واپس گیا, شادی ختم ہوئی تو میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا. تو میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنے والد صاحب سے مشورہ کریں, اپنے بھائیوں سے مشورہ کریں. تو بچپن میں چونکہ میں معذور بھی ہو گیا تھا اس معاملے میں میری والدہ صاحبہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کامیابی میں, میرے اس عروج میں, میری اس ماں کی رات کو تہجد کے وقت کی جو دعائیں ہیں نا جی. ان کا رنگ ہے. بے شک. بالکل. تو جیسے کہتے ہیں, جیسے عام مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے اللہ کا فضل اور میری ماں کی دعائیں شامل ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو چلتے ہوئے یہ میسیج دوں گا میں کہ کبھی بھی ماں کا دل نہیں دکھانا. ماں کی دعا انسان کو عوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے, اور ماں بد دعا بھی دے تو دل سے نہیں دیتی. بے شک. بالکل ایسے ہی. میں نے جب بات کی تو میرے سب نے مخالفت کی اس بات کی کہ آپ اسکول پڑھیں. پر یہ 2 سال نہ مجھے اس میں لگ گیا اور تیسری کلاس میں پہنچ گیا. اچھا. تو میں نے ایک دن آ کے نا جی بستہ پھینک دیا, کتابیں پھینک دی. میں کہا میں نے اسکول جانا ہی نہیں. اچھا. تو میرے بھائی نے کہا اچھا نہیں جانا, تو کل سے ہمارے گھر میں بکریاں تھیں, دیہات کا علاقہ تھا, تو کل سے آپ نا یہ بکریاں لے کر جایا کریں جنگل میں, اچھا. ان کو چرایا کریں, آپ ان کی نگہبانی کریں. نہیں پڑھتا نہ پڑھو, لیکن ادھر ہم نے آپ کو نہیں بھیجنا. صحیح. اور یہ دیہاتوں میں ایک برادری اعظم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مدرسے میں آپ کہتے ہیں وہاں تو ہمارا کوئی تھوڑا شریکہ بھی ہے, لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ پڑھنے کے لیے یہاں آ گئے. تو بہرحال ٹھیک ہے, میں نے بادل نخواستہ بکریاں چرانا شروع کر دیں. صحیح. اب بکریوں کی حالت یہ تھی کہ میں بکریاں لے جاتا تھا, گرمیوں کے دن ہوتے تھے, صبح سویرے ریت کے ٹیلے, ریت ٹھنڈی ہوتی تھی اور میں وہاں سو جاتا تھا. صحیح. اور بکریاں کسی نہ کسی کھیت میں چلی جاتی تھیں, اور وہ کھیت کا مالک ان بکریوں کو ہانک کے تمہارے گھر میں پہنچا کے آتا تھا کہ تمہاری بکریوں نے ہمارا جو ہے نا یہ کھیت خراب کیا ہے. جب میں جاتا تھا تو میری شکایت پہلے پہنچ چکی ہوتی تھی. تو کچھ یعنی 2-3 مہینے کو مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسے گزرے. صحیح. تو بہرحال یہ والدہ کی مشاورت, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے, ان کی مشاورت سے اچھا. میں یعنی چلا گیا, جسے کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے چلا گیا مدرسے میں. تو وہاں چونکہ میری خالہ جی تھی, وہ بھی فوت ہو گئی, اللہ ان کو بھی درجات بلند فرمائے, کہ میری خالہ نے مجھے بالکل ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. میں ان کے گھر رہتا تھا, ان کے گھر کھانا کھاتا تھا. پھر یہ ضلع جھنگ کا ایک علاقہ ہے ٹبہ گہلی, وہاں ایک مدرسہ ہے فیض القرآن, وہاں پھر میں نے حفظ کیا. اور حفظ کی میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میری دستار بندی شیخ العرب والعجم مناظر اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. اچھا. ماشاء اللہ. حضرت توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے, اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ شاگرد تھے. تو توسوی صاحب کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں وہ کس مزاج کے تھے, اور انہوں نے نموش صحابہ کے لیے کتنا کام کیا. صحیح. اس کے بعد جھنگ میں علوم الشریعہ ایک مدرسہ ہے, وہاں سید صادق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. یہ تقریباً سن 90, 91, 92 کے اندر 5 علماء شہید ہوئے تھے. تو ان میں یہ شاہ صاحب بھی شہید ہو گئے تھے. وہ اس مدرسے کے متمم تھے. جب میں داخلہ لینے کے لیے وہاں گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ وہ سورت سنائیں کہ جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی مار پڑتی تھی, اب وہ سورت سنائیں. تو میں نے نا فی بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ جب مجھے بھی مار پڑے گی نا جی تو پھر مجھے بھی آ جائے گا سب کچھ. تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا کہ اپنے ناظم کو کہ اس کو داخلہ دے دو, یہ بڑی چیز بنے گا.
یہ وہ ابھی تک وہ مجھے الفاظ یاد ہیں. جی. تو ابتدائی مشکات تک میں وہاں پڑھا. اس کے بعد میرے فیصل آباد آ گیا. حضرت مولانا ضیاء القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت سے، کیونکہ اس وقت پر بڑے ہم متاثر تھے، اور جنگ کا جو ماحول تھا اس وقت، امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کا عروج تھا. تو حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پھر جامعہ قاسمیہ میں آیا، اور یہ پھر خطابت کے جتنے اصول ہیں، ضوابط ہیں، یہ میں نے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. حضرت، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بذات خود کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں یا کسی ادارے میں آپ پڑھاتے ہوں بذات خود؟ نہیں، میں کسی ادارے میں پڑھاتا نہیں ہوں. میں ایک مسجد میں خطیب ہوں. میری اپنی مسجد نہیں ہے، اور وہاں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ 23 سال ہو گئے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ایک ہی مسجد میں جمعہ فیصل آباد کے؟ فیصل آباد میں. اچھا. تو میرا حفظ کا ایک مدرسہ ہے، حفظ کی کلاس ہے. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 2-3 سالوں میں نا ہم ایک اکیڈمی بنا رہے ہیں. اچھا. اور اس اکیڈمی تھوڑی سی مختلف ہوگی کہ اس میں صرف خطباء کو پڑھایا جائے گا، علماء کو، یعنی فن خطابت سکھایا جائے گا. انشاءاللہ یہ میرا منصوبہ ہے. اس کے لیے ہم نے ہوم ورک بھی کیا ہوا ہے، مشاورت بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ ان قریب اس کا نام بھی منظر عام پہ آ جائے گا، مقام بھی. بالکل. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ بذات خود بہت مشہور و معروف خطیب ہیں، لیکن آپ بذات خود کس خطیب کو پسند کرتے ہیں یا کس کو سنتے ہیں آپ؟ میری زندگی میں نے حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کیا جی. صحیح. حضرت مولانا محمد ضیاء القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ پسند کیا جی. صحیح. اور ہمارے ہم اثر خطیب تھے، اور جوانی میں وہ چلے گئے حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم اثر بھی تھے، لیکن میں ان کو بھی پسند کرتا تھا، اور تقریباً میں شروع میں یعنی ان کو اپنایا بھی میں نے. صحیح. تو اس کے بعد چونکہ میرا پھر خود ہی ایک انداز اس میں سے نکل آیا. تو قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں سنتا تھا. نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود میں علامہ احمد سعید ملتانی کو بھی سنتا تھا. اچھا. ان کو بھی خطیبانہ انداز میں پسند کرتا تھا. ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن بحیثیت خطیب وہ بھی کمال کے خطیب تھے، میں ان کو بھی سنتا تھا. اچھا حضرت، ایک عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ جو خطباء حضرات ہوتے ہیں یا نعت خواں حضرات ہوتے ہیں یا قراء کرام ہوتے ہیں، اور وہ ایک نعت پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی یا کہیں پہ تقریر کرنے کی بھاری فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا کیا فیس لینا خطابت کی یا نعت وغیرہ پڑھنے کی، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نعت کے یا بیان کے یا تلاوت کے کوئی پیسے دے سکتا ہے؟ کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے یا کوئی قیمت اس کی لگا سکتا ہے؟ یہ کہنا ہی غلط ہے. دوسرا، اس کو فیس کہنا غلط ہے. صحیح. فیس وکلاء کی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، سکولوں کی ہوتی ہے. یہ ایک ہدیہ ہوتا ہے جی. صحیح. اور اس کے بھی مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں، اس کا الگ معاملہ ہے. لیکن زاد راہ جو ہے نا جی، وہ اس لیے کہ لوگ جیب سے نہیں دیتے، وہ بھی فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. جی بالکل. اسے زاد راہ کہتے ہیں. اخراجات ہیں، پیٹرول ہے، گاڑی ہے، وقت ہے، آنا جانا ہے. تو بہرحال لینا ہے یا نہیں لینا، یہ طے کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، وہ بتانا چاہیے سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی. یہ طے کر لینا کہ میں اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اتنے دیں گے، اگر وہاں ان کے پاس 1000 2000 5000 کم ہو گئے ہیں. تو میں نے کافی حضرات کو جھگڑتے دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ میری زندگی میں ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ میں نے وہاں جھگڑا کیا ہو، بحث کی ہو، اور یا میں نے ان کے سامنے پیسے گنے ہوں یا نہیں. آج تک میری یہ نہیں. باقی یہ زیادہ راہ ہے، لوگوں کو ہدیہ سمجھ کے دینا چاہیے. علماء کرام اگر دکان چلائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ جی بالکل صحیح. اچھا حضرت، جو ہمارے نوجوان فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدرسے سے یا وہ طالب علمی کے دور میں ہوتے ہیں، تو جو لوگ خطابت کا یا تقریر کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے یا کن خطباء کو سننا چاہیے کہ ان کے اندر جو خطابت ہے اس کا ایک ملکہ پیدا ہو سکے؟ اصل میں یہ چیزیں ذوق سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. ذوق اور شوق نہ ہو تو کوئی خطیب نہیں بن سکتا. اور خطابت ایک خداداد، جیسے میں نے کہا، ایک صلاحیت ہے. اور اللہ سے جب مانگا جائے تو اللہ پھر جس طرف آپ جستجو کریں گے، مثلا آپ چینل چلا رہے ہیں، اللہ اس کو کامیابی دے. یہ ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، اسلامی دینی مذہبی پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ اس دور میں سوشل میڈیا ہے.
اس طرح اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے، ذوق شوق نہیں بنائیں گے تو یہ آپ کا چینل نہیں چلے گا. بالکل. آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا، ادھر آئے، میں بھی آیا، بیٹھے ہیں. اسی طرح یہ جو خطابت ہے نا، جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. صحیح. کسی کی تقریر سنیں ضرور، اس میں سے اگر کوئی اچھی بات لگے تو اس کو اپنے انداز میں بیان کریں. سیم اس طرح بیان نہ کریں جس طرح مولوی صاحب نے بیان کی ہے. اگر آپ پوری تقریر کریں گے، بیان کریں گے، اور اس میں ایک جملے 2 جملے کسی کے بیان کریں گے، اپنی طرف منسوب کریں گے، تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کہیں گے یار یہ تو ہم نے بات سنی ہوئی ہے. ہاں میری عادت یہ ہے کہ اگر کسی کا جملہ ہو نا تو میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب اس کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے، تو اس میں ایک حسن ہے. دوسری بات کہ علم ایک سونا ہے اور خطیب سنار ہے. ٹھیک ہو، سونا بے شک دکان میں پڑا رہے، قیمتی ضرور ہے، لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا. اب سنارے کا کام ہے، سنار کا کام ہے کہ اس کو تراشتا ہے، اس کو بناتا ہے کہ یہ یہاں کیسے آئے گی، یہ کانوں میں کون سی چیز اچھی لگے گی، یہ گلے میں ہار کیسا لگے گا، یہ ہاتھ میں انگوٹھی کیسے لگے گی. تو یہ سنار کا کام ہے. اب علم ایک سونا ہے. اب یہ خطیب کا کام ہے کہ اس بات کو میں نے کس طرح بیان کرنا ہے، کس انداز میں بیان کرنا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے جمعے کی تیاری کرنی ہے تو اس کو تمام تفسیریں پڑھنی چاہیے. کوئی قرآن کی آیت ہے مثلا انا اعطیناک الکوثر، اس پہ اس نے بیان کرنا ہے تو وہ ایک تفسیر نہ پڑھے، اس پہ اس کو جتنی بھی مہیا ہو جائیں تفسیریں تفاسیر اس کو پڑھے. اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر 6 تفسیریں پڑھی ہیں اور 6 ہی نے ایک بات لکھی ہے تو آپ نے ایک بات 6 مرتبہ پڑھ لی، آپ کو یاد ہو جائے گی. اور دوسری بات کہ مفسرین کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ دوسری تفسیر میں اس سے بھی اچھی بات ہو. پھر اس کے بعد جب یہ تمام مطالعہ کر لے تو اس کو ڈائری میں لکھ لے، موٹے موٹے پوائنٹ جو ہیں نا اس کو لکھے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے. جب سٹیج پر جائے تو استغفار کرتا ہوا جائے، 2 رکعت اگر ہو سکے تو نفل پڑھ کے جائے، اللہ سے مانگ کے جائے کہ یا اللہ ایسی بات کہلوا دے مجھے بھی فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا سامنے میرے سامعین بیٹھے ان کو بھی فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں. اس کے لیے محنت ضروری ہے، تگودو ضروری ہے. بے شک آپ ہر خطیب کو سنیں، لیکن اگر کسی کی بات سنی ہے تو اس کو پڑھ بھی لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بات کی، لوگ پوچھ لیتے ہیں میری سن کے کسی نے بات کی، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس نے تو سنی ہوتی ہے، وقت پہ میں مہیا نہیں ہوتا تو پھر وہ شرمندہ ہو جائے گا. اس کی بھی ساری محنت ہے نا وہ اس جملے میں ضائع ہو جائے گی کہ آپ نے تو پڑھی کہاں نہیں، آپ نے جھوٹ بولا. اس لیے جو بات سنو اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھو اس پہ غور کرو. پھر یہ سامعین تک پہنچانے کا جو انداز ہے یہ اپنا اپنا ہوتا ہے. ہر دور میں ایک زمانہ آتا ہے. پچھلے زمانے میں یہ شعلہ بیانی کا دور تھا، اور یہ شعری بیانی جو تھی یہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئی تھی. یہ جو شعلہ بیانی ہوتی ہے نا یہ شعلہ دیر تک نہیں چمکتا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے نا، جیسے تبلیغ جماعت والے ہیں یہ چل رہے ہیں، تو یہ شعری بیانی ہے. اس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کو مست کرنا، اور مست کر کے لوگ تمام کے تمام ہمتن گوش ہو جائیں کہ یار آواز بھی ہے، سر بھی ہے، گر بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو میں کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ صرف سر ہے، سر میں گر نہیں ہے. اور جس سر میں گر نہ ہو نا تو ہر کوئی میٹھی چائے نہیں پیتا، اور ہر کوئی پھیکی چائے بھی نہیں پیتا. میٹھی چائے تو شوگر کا مریض نہیں پیتا نا، باقی سب پسند کرتے ہیں نا. اس لیے یہ صرف سر سے گزارا نہ ہو. یہ جو آواز ہے خوش اعلانی ہے یہ زیادہ ضرورت چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، مطالعہ بہترین ہو، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہو. اور وہ پنجابی کہتے ہیں کہ گل ویلے دی پھل موسم دا. مثلا 10 محرم کو یا 12 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، یا 17 رمضان کو، یا 18 رمضان کو، یا 21 رمضان کو آپ دیکھیں کہ آج میں نے کیا بیان کرنا. موقع کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے لوگوں کی توجہ بھی ایک شعر بھی ہے نا، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. بالکل اس طرح. اچھا حضرت، جاتے جاتے دیوان میڈیا کی وساطت سے
ہمارے ناظرین و سامعین کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ بس میرا یہ پیغام ہے علماء اور خطباء سے. سب سے پہلے میری گزارش ہے، اسے منت سمجھ لیں تمام میرے ناظرین سامعین، کہ غیبت نہیں کرنی، خاص طور پہ علماء کی غیبت نہیں کرنی اور خطباء کی غیبت نہیں کرنی. اس سے اگلی بات علماء کے لیے اور خطباء کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے بہت پرہیز کریں. عام آدمی جب غیبت نہیں کر سکتا تو ایک عالم دین کو کسی عالم دین کی غیبت، خطیب کو کسی خطیب کی غیبت. اور دوسری بات، میں اپنی کامیابی کا راز کم بتاتا ہوں لوگوں کو کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا. اگر کسی کی مخالفت کی ہے تو اس کے سامنے کی ہے، حسد کے انداز میں نہیں کی، اس کی صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بعد میں پریشان نہ ہوں. ہمارے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے جو بہت زیادہ ہے. اگر میرے سے اچھا کو بیان کر رہا ہے تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس کے بارے میں حسد نہ کریں. جیسے بھی یا اللہ سپیکر خراب ہو جائے، اس کی آواز خراب ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، یہ اچھا بیان نہیں، بلکہ آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور صلاحیت دے، اور صلاحیت دے. وہ سن تو نہیں رہا، آپ جس سے کہہ رہے ہیں نا اس سے صلاحیت ملے نہ ملے، آپ کو صلاحیت ملے گی، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا راضی ہے کہ خطیب کا، عالم کا، واعظ کا سینہ بغض سے، حسد سے، غیبت سے، کینہ پروری سے پاک ہونا چاہیے. جی ناظرین، آج کی نشست میں، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے خطیب شیر بیان نشانی اسلاف حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.